پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہے ہیں، ایک غریب لڑکی کی جو حج کرنا چاہتی تھی، مگر ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ حج کر سکے۔ لیکن پھر اس نے اتنی محنت سے پیسوں کو جمع کیا، لیکن ان پیسوں سے حج کرنے نہ گئی۔ آخر وہ حج کرنے کیوں نہ گئی؟ اس نے ان پیسوں کو کیا کیا؟ اور اللہ پاک نے پھر اس لڑکی کے ساتھ میں کیا کیا؟ اس واقعے کو پورا جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کسی علاقے میں ایک غریب باپ بیٹی رہا کرتے تھے۔ اس لڑکی کی ماں مر چکی تھی۔ باپ نے اسے بڑے ہی محبت سے پالا ہوا تھا۔ اس کا باپ ایک رکشہ چلایا کرتا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کی تربیت بہت ہی اچھے انداز میں کی تھی۔ اس نے اس کو حافظ قرآن بنایا، دینی تعلیمیں دلائی۔ وہ لڑکی بڑی ہی نیک اور اللہ کی شکر گزار تھی۔ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ ان کا باپ جتنا بھی کما کر لاتا، اس پر دونوں باپ بیٹی اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اس لڑکی کو اللہ پاک سے، مدینے والے سے اتنی محبت تھی کہ پورا گاؤں اس کو دیوانی کہا کرتے تھے، کیونکہ اس کو خانہ کعبہ، مسجد نبوی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کا بہت بڑا شوق تھا۔ اس لڑکی کی ایک عجیب سی کیفیت تھی کہ وہ جب بھی اپنے گھر میں جھاڑو لگاتی تھی، وہ یہی سوچتی تھی، میں مدینے میں جھاڑو دے رہی ہوں، خانہ کعبہ کی صفائی کر رہی ہوں۔ اس لڑکی کو بچپن سے ہی مدینہ شہر دیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، کیونکہ جب سے اس نے آنکھ کھولی تھی، اس کے باپ نے اس کو ہمیشہ قرآن اور دینی تعلیم سکھانا ضروری سمجھا۔ اس کے دل میں قرآن کی محبت، اللہ کی محبت، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں بس چکی تھی۔ وہ جب بھی سجدہ کرتی تھی تو یہی محسوس کرتی تھی کہ اس وقت خانہ کعبہ میں سجدہ کر رہی ہے۔ کبھی مدینوں کی گلیوں کی سوچتی رہتی۔ اس کی یہ لگن، یہ محبت اللہ پاک نے بچپن سے ہی عطا کر دی تھی۔ شاید یہ تڑپ جس کو نصیب ہو جائے، وہ خوش قسمت ہو جاتا ہے۔ حج کرنا، مدینے کو دیکھنا، خانہ کعبہ کی زیارت کرنا، یہ ایک ایسی عادت ہے جس میں سکون ہی سکون ہے۔ اسی لیے اس لڑکی نے 6 سال کی عمر سے ہی اپنا جیب خرچ ایک ڈبے میں ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ جب بھی اس کا باپ اسے جیب خرچ دیا کرتا تھا تو وہ اپنے اس ڈبے میں ڈال دیا کرتی تھی۔ وہ ایک رکشہ چلانے والی کی بیٹی تھی، اس لیے اس کو کوئی خاص جیب خرچ نہیں ملا کرتا تھا۔ بڑی مشکل سے ہی 2 وقت کا کھانا نصیب ہوتا تھا۔ اس لڑکی کا نام سکینہ تھا۔ سکینہ حافظ قرآن لڑکی تھی۔ ایک مرتبہ اپنے باپ کو کھانا دیتے ہوئے کہنے لگی، ابا جان، میں بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا چاہتی ہوں۔ اس کے ابا نے خوشی سے اجازت دے دی اور محلے کے بچے اس کے پاس قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے لگے تھے۔ اس کے ابا نے اس کو یہ بات سختی سے منع کیا تھا، کبھی بھی اللہ کے دین کو پیسوں کے لیے مت بیچنا۔ اللہ پاک نے تمہارے دل میں قرآن پاک پڑھنے کا جنون پیدا کیا ہے۔ کبھی بھی قرآن پاک پڑھنے والوں سے ہدیہ مت لینا۔ جو بھی کرنا اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ لیکن سکینہ خود بھی اس بات کو ناپسند کیا کرتی کہ اللہ کے دین کو سکھانے کے لیے کسی قسم کا کوئی پیسے لے، اس لیے وہ بچوں کو ثواب کی نیت سے پڑھایا کرتی تھی۔ سکینہ نے یہ بات کسی سے بھی شیئر نہیں کی تھی کہ وہ حج یا عمرے کے لیے پیسے جمع کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ اس کے باپ کو کسی قسم کی کوئی سواری نہیں ملی تھی، اس لیے وہ گھر جلدی آ گیا۔ لیکن اس وقت سکینہ اپنے جمع کیے ہوئے پیسے گن رہی تھی۔ اتنے زیادہ پیسے دیکھ کر تو باپ کا دل بیٹھ ہی گیا تھا۔ بیٹی کے ہاتھ میں اتنے زیادہ پیسے دیکھ کر اس کا باپ پریشان ہو چکا تھا۔ ظاہر ہے جب ایک باپ اپنی بیٹی کے ہاتھ میں اتنے زیادہ پیسے دیکھے گا تو پریشان ہی ہوگا نا۔ اور وہ گھرانہ بھی ایک غریب گھرانہ تھا۔ اپنی بیٹی کے ہاتھ میں اتنے زیادہ پیسے دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اور جلدی سے کہنے لگا، اتنے پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ اس کے باپ نے اس کے ہاتھ سے پیسے چھینتے ہوئے کہا کہ مجھے بتاؤ، یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ اب سکینہ کو اپنی محنت پر پانی پھرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ سکینہ نے اپنے بابا سے التجا کی اور کہا کہ یہ مدینے کے پیسے ہیں، یہ خانہ کعبہ کے پیسے ہیں، اس کو نہ لیں،
اس کے باپ نے حیرانگی سے کہا کہ مدینے کی ہیں؟ سکینہ کے والد کو کچھ بھی سمجھ نہ آیا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ تم نے کہیں چوری تو نہیں کی یا کوئی غلط کام تو نہیں کیا جس کے یہ پیسے ہیں؟ مجھے بتاؤ کہ یہ پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے، کس نے دیے ہیں؟ اپنے بابا کی اس طرح سختی کرنے پر اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ باپ نے بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اس کا دل نرم ہو گیا اور بڑے ہی پیار سے اپنی بیٹی کو اپنے قریب بٹھا کر پوچھنے لگا کہ بتاؤ تمہارے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے، تمہیں کس نے دیے؟ اس بار وہ بڑی نرمی اور پیار سے بات کر رہا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں بابا، یہ پیسے میں نے جمع کیے ہیں۔ سکینہ نے یہ بات بڑی فخر سے اپنے بابا کو بتائی۔ اب اس کی چہرے پر خوشی جھلک رہی تھی، اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی کہ بابا، میرا خانہ کعبہ کو دیکھنے کا بڑا دل کرتا ہے، میرا من کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گنبد خضرا کی زیارت کروں، مدینے کی گلیاں دیکھوں، خانہ کعبہ کی صحن میں سجدہ کروں، وہاں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کروں۔ اس لیے میں یہ پیسے حج میں جانے کے لیے جمع کر رہی ہوں۔ اگر میرے نصیب میں حج نہ ہوا تو میں اس لیے جمع کر رہی ہوں کہ اللہ پاک مجھے عمرہ کرا دے۔ کسی نہ کسی بہانے سے میں خانہ کعبہ کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، مدینے کی گلیاں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس لیے میں سالوں سے یہ پیسے جمع کر رہی ہوں اور آج گن رہی تھی کہ کتنے ہوئے ہیں۔ اس لڑکی نے ساری بات اپنے بابا کو سچ بتائی تھی۔ ساری بات کو جان کر اس کے ابا حیران رہ گئے۔ وہ سوچنے لگے کہ اس نے اپنی ایسی بیٹی کو جنم دیا تھا جس کو اللہ کے گھر سے اور اس کی نبی سے اتنی محبت، اتنی تڑپ۔ اس عمر میں تو لڑکیوں کو اپنے آپ کو سنوارنے میں ہی فرصت نہیں ملتی۔ کبھی کبھار ملنے والے چند روپے اس نے جمع کرنے شروع کر دیے۔ نہ اس کو کھانے کی کوئی لالچ تھی، نہ اس کو پہننے کا کوئی شوق۔ لیکن آج کل کے لڑکیوں کو تو اتنے شوق ہوتے ہیں، صرف پہننے اور اوڑھنے کا لالچ ہوتا ہے۔ لیکن اس عمر میں سکینہ کو مدینے کی لالچ تھا۔ لالچ بہت بری بلا ہے، لیکن ایسی لالچ سبھی کو نصیب نہیں ہوتا، صرف خوش قسمت انسان کو ہی نصیب ہوتا ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور اس کو دعا دینے لگا کہ بیٹی، کہ اللہ پاک تیرے نصیب میں ہمیشہ کے لیے مدینہ لکھ دے۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا، اس کے ساتھ ساتھ اس کا جمع کیا ہوا رقم بھی بڑھتا رہا، مگر اس کا شوق بھی عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا شوق، اس کی تڑپ آج بھی برقرار تھی۔ اب جب اس کے بابا بھی شام کو گھر آتے تو وہ بھی اس کے ڈبے میں پیسے ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہوتی تھی، کیونکہ اس کو اپنی منزل بہت قریب نظر آ رہی تھی۔ یہ 2005 کی بات ہے کہ جب اس نے اپنے پیسے نکال کر دیکھے تو خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ پیسے اتنے جمع ہو چکے تھے کہ وہ آسانی سے حج کرنے جا سکتی تھی۔ وہ وہیں سجدے میں گر گئی، اللہ کا شکر ادا کرنے لگی اور ان پیسوں کو چومتی جا رہی تھی اور اللہ کا شکر ادا کرتی جا رہی تھی۔ اب تو وہ آسانی سے حج کرنے کے لیے جا سکتی تھی۔ وہ خود کو خانہ کعبہ کی طواف کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے مکے کی گلیاں گھوم رہی تھی۔ وہ خود کو بیت اللہ اور سبز گنبد کے سامنے بیٹھا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ فوراً اٹھی اور اپنے بابا کے پاس گئی اور جا کر ان سے بات کرنے لگی کہ بابا، اب کچھ پیسے جمع کر لیں، میرے ساتھ حج کرنے کے لیے چلیں، کیونکہ حج عورت پر اس وقت تک فرض نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔ اس کے باپ نے اس کے سر پر بڑے ہی پیار سے ہاتھ رکھا اور اس کو اس بات پر آمادہ کیا کہ کچھ مہینوں کی اسے مہلت دے دے۔ اس سے وعدہ کیا کہ وہ پیسے بچا کر کچھ مہینے تک اس کے ساتھ حج کرنے ضرور جائے گا۔ سکینہ کے لیے یہ تو صدیہ بن گئی تھی۔ وہ بڑی ہی بے چینی سے اس دن کا انتظار کر رہی تھی، کب وہ خانہ کعبہ کی دہلیز پہ اپنا قدم رکھے، کب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روز مبارک کی زیارت دیکھے۔ اس نے اپنا پاسپورٹ بھی بنوا لیا تھا۔ اسی طرح 3 ماہ گزر چکے۔ اس کے بابا کے پاس پیسے کم تھے۔ اس نے اپنے رکشہ تک بیچ دیا
اور اپنے پیسے پورے کرے۔ اب باپ بیٹی دونوں حج کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ وہ اب صرف حج کے مہینے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ بچوں کو قرآن پڑھاتی رہی۔ اس کا باپ اپنا رکشہ بیچ چکا تھا۔ وہ محنت مزدوری کرنے کے لیے چلا جاتا۔ اس طرح دونوں باپ بیٹی کے دن گزرتے رہے اور وہ انتظار کرتے رہے۔ جیسے جیسے حج کا دن قریب آ رہے تھے، ویسے ویسے سکینہ کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی خانہ کعبہ میں چلی جائے۔ کبھی وہ سوچتی کہ ابھی حج کے لیے یہاں سے نکل جائے، مگر شاید قسمت کو یہ منظور نہیں تھا۔ اللہ پاک نے غفلت میں سوئے ہوئے ہم انسان کو جگانے کے لیے زمین کو ہلا دیا۔ اس وقت 2005 میں ایسا زلزلہ آیا کہ ہر طرف تباہی ہی تباہی مچ چکی تھی، جس میں کشمیر کے گاؤں اور شہروں کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ لوگ بے سہارا ہو چکے تھے۔ ہر کوئی اپنا ایک دوسرے سے بچھڑ چکا تھا۔ نہ رہنے کو چھت رہی، نہ کھانے کو سامان رہا۔ بے شمار لوگ اپنوں سے بچھڑ چکے تھے۔ ہر طرف رونا ہی رونا تھا۔ تباہی ہی تباہی تھی، بھوک ہی بھوک تھی۔ بہت ساری امدادی کارروائیں شروع ہو چکی تھی، جس میں حکومت اور عوام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پورے پاکستان کے لوگ اپنے ہم وطنوں کو اتنے مشکل میں ان کے ساتھ چل پڑے تھے۔ کھانے پینے کا سامان لے کر، ان کے پہننے اوڑھنے کی اشیاء لے کر، جہاں تک جو بھی کچھ لوگوں کا میسر تھا سب لے کر پہنچ چکے تھے۔ اور جب سکینہ کو اس حال کا علم ہوا تو وہ رو پڑی۔ ان کو سب سے زیادہ یہ دکھ ہوا کہ ہمارے پیارے آقا کی دکھیاری امت کس طرح بھوک سے مر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ ان کے پاس نہ چھت ہے نہ سامان ہے۔ یہ سب سن کر وہ جارو قطار رو رہی تھی۔ ظاہر سی بات تھی، جس کے دل میں مدینے کی محبت ہو، خانہ کعبہ کی تڑپ ہو، اور اس کے دل میں درد نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ سکینہ اور اس کے باپ نے اپنی ساری جمع پونجی مدینے والے کے امت میں خرچ کر دی۔ وہ کہنے لگی کہ ان پیسوں کی مجھے زیادہ ضرورت نہیں۔ اس وقت ان پیسوں کی ضرورت ان لوگوں کو ہے۔ حج تو میں کبھی بھی کر سکتی ہوں۔ میری آقا کی امت دکھ بھری بھوک سے مر رہے ہیں، اور میں حج کرنے کے لیے کیسے جا سکتی ہوں؟ اگر میں ان پیسوں سے حج کرنے کے لیے چلی بھی گئی تو جس مدینے والی کی میں دیوانی ہوں، تو کہیں کل قیامت کے دن مجھ سے یہ مدینے والے نے کہہ دیا میری امت کھانے پینے کو ترس رہی تھی تو تم نے کیا کیا، تو اس وقت میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ پاک ان کی محبت، ان کی نیکی اتنی پسند آئی کہ اس علاقے میں رہنے والی عورت جو کہ بہت ہی امیر تھی، وہ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ لے کر ان کے گھر آئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ بچی بہت ہی نیک اور حافظ قرآن ہے، بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہے۔ اس نے اس کے باپ سے بات کی تو وہ پریشان ہو گیا۔ کہنے لگا کہ اس وقت میرے ہاتھ خالی ہیں، میرے پاس اپنے بیٹی کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لڑکی نے کے ماں نے کہا، آپ کی بیٹی کے پاس جو قرآن جیسی دولت ہے، ہمیں صرف وہی دولت چاہیے۔ آپ کی بیٹی کی دہیج بھی میں خود بناؤں گی، مجھے بس اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیجیے۔ اس کے باپ نے بغیر سوچے سمجھے اس کا رشتہ طے کر دیا، اور کچھ ہی دنوں بعد اس کی شادی ہو گئی۔ وہ دلہن بن کر اپنے سسرال چلی گئی۔ اب سکینہ کا شوہر سعودی عرب میں اپنا بزنس کرتا تھا۔ شادی کے ٹھیک 15 دن بعد وہ لڑکا سعودی چلا گیا، اور اس نے سکینہ سے وعدہ کیا کہ وہ بہت ہی جلد سعودی یعنی اپنے شوہر کے پاس بلا لے گا۔ اب ٹھیک 2 مہینے کے بعد سعودی جانے کے لیے سکینہ کے شوہر نے فلائٹ بک کروا دی۔ اس کا شوہر مدینے میں رہتا تھا۔ اس کا شوہر ایئرپورٹ پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سکینہ اپنے آنکھوں میں آنسو لیے مدینہ شہر پہنچ گئی تھی۔ سکینہ مدینہ پاک کی سرزمین میں سوچ رہی تھی کہ کہیں میں یہ خواب تو نہیں دیکھ رہی، وہ جو مدینے کو دیکھنے کے لیے تڑپتی رہتی تھی، اور مدینے والے کا ایسا کرنا ہوا کہ اسے مدینے والے کا رہنا بنا دیا۔ سکینہ اپنے قسمت پر رشک کرتے ہوئے گاڑی پر بیٹھی اور گھر جانے کی بجائے سیدھا گاڑی مسجد نبوی کے پاس رکی۔ اس نے اپنے جوتے گاڑی میں ہی اتار دیے
اور اپنے پاؤں زمین میں رکھتے ہوئے مسجد نبوی کے اندر داخل ہو گئی، اور جیسے ہی اس کی نظر روضائے مبارک پر پڑی تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئی۔ وہ خوشی سے روئے جا رہی تھی۔ اس نے وہاں نماز پڑھی، پھر شکرانہ کی نماز ادا کیے اور پھر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ راستے میں گاڑی میں بیٹھے ہوئے ان پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ 1400 سال پہلے یہاں میرے مدینے والے آقا کھڑے تھے۔ وہ بول رہی تھی کہ یہ پہاڑ کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا ہے۔ پھر وہ کعبہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ کعبہ پر نظر پڑتے ہوئے اس کا یہی جذبات آنسو اور سجدے کے ذریعے اس نے اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے اس کی محبت اور تڑپ کو منزل بخشی تھی۔ آج اس کو یاد ہی نہیں کہ اس نے کتنے عمرے اور کتنے حج کر لیے۔ اس کا ہر خواب پورا ہو چکا تھا۔ اس کے باپ نے اسے دعا دی تھی کہ بیٹی، اللہ پاک تیرے قسمت میں مدینہ لکھ دے، اور وہ مدینے کی مقیم بن کر رہ گئی۔ بچپن میں جوڑے گئے پیسے مشکل وقت میں امت کو دینے والی کو اللہ پاک کیسے مایوس کر سکتا تھا؟ سبحان اللہ۔ آخر میں اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، حج کا دن بہت ہی عظمت والا دن ہے، یہ دن بہت ہی شان والا ہے۔ پاک پروردگار، اس دن کی صدقے تیرے سامنے جھولی پھیلا رہے ہیں۔ تو ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے اور تو ہی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تو حج کے اس برکت دن کے صدقے تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ میرے مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو رزاق ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے۔ ہمارے پروردگار، تمام صفات اور تعریفیں صرف تیرے لیے ہیں۔ میرے مولا، ہم گنہگار ہیں، ہمارا ہر حال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ میرے مالک، ہم شرمندہ ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ آمین ثم آمین۔ تو میرے پیارے دوستوں، آپ کو ہماری آج کی یہ واقعہ کیسی لگی؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں جا کے ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے تمام دوستوں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ پھر ملیں گے ایک اچھی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔